السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وریشا ملک۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات 80 کی دہائی میں آنے والے خمینی انقلاب میں خراب ہو گئے اور آج تک نارمل نہیں ہو پائے۔ اس کشیدگی میں مڈل ایسٹ ہمیشہ میدان جنگ بنا رہا۔ کبھی عراق ایران جنگ، کبھی شام میں بشارت الاسد کی حکومت اور باغیوں کی لڑائی، کبھی عراق میں شیعہ نوجوانوں کی مسلح ملیشیاؤں کی تشکیل، کبھی یمن میں حوثیوں کی پشت پناہی، اور اب اسرائیل فلسطین تنازع میں حماس کی سرپرستی۔ اصل میں یہ سب امریکہ ایران لڑائی ہی تو ہے جس نے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اسی تنازع میں اردن میں ہونے والے ڈرون حملہ امریکہ اور ایران کے آپس کے تعلقات کا ایک واضح ثبوت دیتا ہے۔ اس حملے میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے اور 34 فوجی زخمی ہو گئے۔ ایک زخمی کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ جرمنی کے ایک اڈے میں موجود ایک ہسپتال میں ان فوجیوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پہ کہ یہ ڈرون حملہ کیا کس نے ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملہ ایران نے کیا ہے اور ایران اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے۔ تو پھر یہ ڈرون حملہ کیا کس نے اور یہ ڈرون آئے کہاں سے؟ شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردن کے سرحدی علاقوں میں موجود اس اڈے پر عراق یا شام میں قائم ایران نواز شیعہ ملیشیاؤں میں سے کسی نے امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کے بعد امریکی حکومت پر جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن یہ ہے کہ امریکہ ایران پر براہ راست فضائی میزائل لانچ کر دے یا پھر زمینی حملہ کر دے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے؟ دوسری آپشن یہ ہے کہ عراق اور شام کے اندر موجود ایران نواز ملیشیاؤں کے اڈے پر گوریلا کمانڈرز اور ایرانی آرمی ٹرینرز کو نشانہ بنایا جائے۔ اس آپشن کو دیکھا جائے تو گزشتہ ہفتوں میں شام میں موجود امریکیوں کی طرف سے اس پر محدود عمل کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، اپنی ہوسٹ وریشا ملک کو اجازت۔ اللہ حافظ۔